الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ انفاق کی بحث چل رہی تھی، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سے ریلیٹڈ کچھ گمبھیر بحثیں ہیں جو آگے آئی ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم۔ طیبہ معنی کیا ہوتا ہے؟ اچھی، عمدہ۔ پہلا کلمہ طیب ہم لوگ بولتے ہیں۔ ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے۔ اب انسان جو کچھ کماتا ہے اس کے تو ہزار راستے ہیں۔ تجارت سے بھی قدم کماتا ہے، ملازمت سے بھی کماتا ہے، صنعت سے بھی کماتا ہے، اور جتنے پیشے ہیں ہر پیشے سے کماتا ہے، ڈاکٹری ہو، انجینئری ہو، وکالت ہو، جو بھی ہو۔ تو جو تعبیر استعمال کی گئی ہے وہ ایسی جامع تعبیر ہے کہ کمائی کا کوئی ذریعہ ہو سب شامل ہے۔ کمائی کا کوئی ذریعہ ہو سب شامل ہے۔ اس ذریعے سے جو بھی انکم ہو رہی ہے اس انکم میں سے عمدہ چیز خرچ کرنی ہے، یہ مطالبہ ہے۔ اسی سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے، اسی سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ صنعت پر بھی، جو بڑے بڑے فیکٹریاں چلتی ہیں اور پروڈکشن ہوتے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ جو آپ مختلف پیشے اپناتے ہیں، ڈاکٹری، انجینئرنگ، وکالت وغیرہ وغیرہ، سب پہ جو آمدنی ہو خرچ کے بعد بچتا ہے تو زکوٰۃ ہے۔ اب اس میں ایک خاص لفظ استعمال کیا گیا ہے، کیا؟ طیبات، یعنی آپ کی جو بھی کمائی ہے اس میں سے عمدہ چیز دیجیے۔ آج جب ہم اور آپ کمائی کا تصور کرتے ہیں تو یہ ہے کہ ہم کوئی بھی خدمت دیتے ہیں یا کوئی بھی سامان دیتے ہیں، پیسے میں اس کا بدل ملتا ہے۔ ملازمت ہے تو پیسے کی شکل میں تنخواہ ملے گی، ڈاکٹری ہے تو بھی پیسہ ملے گا، تجارت ہے تو بھی ہم سامان دیں گے، وہ پیسہ دے گا، اور اسی پیسے سے ہماری انکم ہوتی ہے۔ اب پیسے میں کیا عمدہ اور غیر عمدہ؟ یہ سوال تو اٹھتا ہے نا۔ تو اصلاً اس کو سمجھنے کے لیے جو لین دین کا بیسک طریقہ تھا کہ پہلے ہر چیز پیسوں کی شکل میں لین دین میں نہیں تھی، بلکہ کوئی غلہ دیتا تھا، کوئی پھل لیتا تھا، کوئی غلہ دیتا تھا، سامان دیتا تھا، کوئی لوہے کا اوزار دیتا تھا۔ تو اس طرح سے جو چیزوں کا لین دین تھا اس لین دین میں عموماً یہ مسئلہ پیدا ہوتا تھا کہ اچھا دیا کہ خراب دیا، ہم نے ایسا دیا تھا، آپ نے ایسا دے دیا۔ اچھا، اس میں سے جو چیز بھی ہمیں ملی ہے، ہر آدمی نفسیاتی طور پہ یہ پسند کرتا ہے کہ اچھا وہ خود یوز کرے۔ اب ہم نے کوئی خدمت کی، ہم کو بدلے میں کپڑا ملا، تو اچھا کپڑا ہم استعمال کریں، اور جو اس میں ردی ہے، گھٹیا ہے، وہ زکوٰۃ میں نکال دیں۔ تو یہ چیز مناسب نہیں، یہ چیز کیا ہے؟ مناسب نہیں۔ اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، اللہ کی خاطر دے رہے ہیں، تو وہاں بھی کوالٹی ویسے ہی مینٹین ہونی چاہیے جیسے ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا طیبات، ورنہ عموماً کیا سمجھا جاتا ہے؟ غربا کو بانٹنا ہے، ضرورت مندوں کو بانٹنا ہے، سب چل جائے گا،
ख़ास طور سے جب غلے کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تب دیکھیے، جو اچھی فصل ہوتی ہے وہ رکھ لیں گے، اور جو اس میں تھوڑا دب ہوتی ہے یا ردی ہوتی ہے وہ بانٹیں گے، اور کہیں گے ہم نے بانٹ دیا۔ کیا کیا؟ ہم نے بانٹ دیا۔ لیکن یہ چیز اسلامی اسپرٹ، روح اور انفاق کی جو اصل حیثیت ہے اس کے خلاف ہے۔ ساری چیزیں طیبات کے ذریعے کلیئر کی گئی ہیں۔ تو ایک تو یہ بات سمجھنے کی تھی۔ دوسری بات کیا کہی گئی؟ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے زمین سے نکالا ہے، جو ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین سے۔ اب زمین سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نکالا ہے؟ غلہ ہے، پھل فروٹ ہے، اور اس کے علاوہ ساگ سبزی ہے، اور سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، کوئلہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، ساری معدنیات ہیں۔ اور اس کے آگے جائیں گے تو معدنیات سے آگے اب تو ڈیزل، پٹرول، تیل، گیس سب ہے، سب اللہ تعالیٰ نے زمین ہی سے نکالا ہے نا۔ تو اب یہ تعبیر بھی بہت مختصر نہیں ہے، اس میں بھی زمین سے حاصل ہونے والی ہر چیز شامل، اس میں بھی زمین سے حاصل ہونے والی ہر چیز شامل، یہ جامع تعبیر ہے۔ اب احادیث میں اس کی کچھ تشریحات ہیں، جس میں یہ ہے کہ ساگ سبزی پر نہیں ہے زکوٰۃ، ساگ سبزی پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زمین سے ایک خاص قسم کی چیز بھی کبھی کبھی مل جاتی، کسی نے کچھ گاڑ کے رکھا ہے دفینہ، وہ مل جاتا ہے، اب اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہو گیا۔ علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی حاصل ہونے والی چیز ہے اس لیے اس پہ بھی ہوگی، دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ وہ زمین سے نہیں حاصل ہوئی، وہ تو صرف زمین میں پڑی ہوئی تھی، اس میں زمین کا کوئی دخل نہیں ہے۔ سبزی میں، پھل میں، غلے میں، کوئلے میں، تیل میں، ڈیزل میں، اس میں تو ہے زمین کا دخل، لیکن جو خزانہ گاڑ کے رکھا ہوا تھا اس میں کوئی دخل ہے زمین کا نہیں ہے، اس لیے اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو نکلنا زمین سے ایک الگ چیز ہے، لیکن ہے یہ کہ زمین کا اس میں دخل ہو، ہے نا، اور اس دخل کی وجہ سے فرق پڑتا ہے۔ کائنات کا جو نظام ہے اس سے اگر ہم کو کوئی چیز ملتی ہے تو اس میں ہمیں جو زکوٰۃ دینی اس کی حیثیت الگ ہے، اور ہماری محنت سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس میں جو زکوٰۃ دینی ہے وہ الگ ہے، اور بے محنت جو حاصل ہوتی ہے اس میں جو زکوٰۃ دینی ہے اس کی حیثیت الگ ہے۔ فار ایگزامپل ہم کھیتی کرتے ہیں، اگر بارش کے پانی سے ہوا تو زیادہ زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، اگر سینچائی کرنی پڑی تو کم زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، ایک عشر ہے اور ایک اس کا 20واں ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرق کیوں پڑتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا الگ سے انویسٹمنٹ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ویسے ہی جو خزانہ گاڑا ہوا تھا اس میں قدرتی نظام کا دخل کم ہے، اور ہماری محنت تھی، چاہے میری ہو یا میرے باپ دادا کی ہو، جس نے بھی گاڑا ہو، ہے نا، اس کا دخل زیادہ تھا۔ تو جہاں دخل شامل ہوتا ہے وہاں زکوٰۃ کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے مختلف لفظی باریک بحثیں ہوتی ہیں جس میں جانے کی ضرورت نہیں، یہ سب جب کسی کے ساتھ مسئلہ آتا ہے وہ اپنا سمجھ لے گا، حل کر لے گا۔ یہ تو صرف سمجھنے کے لیے میں نے اشارات دے دیے تھے، لیکن باقی جو غلہ ہے، پھل فروٹ ہیں یا اور دوسری چیزیں ہیں اس میں ہے زکوٰۃ، اس میں نکالنی ہے۔ جو جانور ہیں یا اور دوسری چیزیں ہیں اس میں بھی نکالنی ہے۔ اب یہاں پر صرف 2-3 چیزیں خاص طور سے سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اب غلے کی زکوٰۃ تو ہم غلے کی شکل میں نکالتے ہیں، لیکن جو ہماری کمائی ہو رہی ہے تو اس کی زکوٰۃ اسی کمائی کی شکل میں نکالیں گے یا کچھ اور بھی ہے آپشن؟ جیسے ہم نے کسی کو سونا دیا اور اس سے کپڑے لیے، اب ہمارے پاس کپڑے ہیں
ہم کپڑے کا دھندا کرتے ہیں، ہمارے پاس کپڑے ہیں، اب زکوٰۃ میں ہم حساب کر کے پیسہ نکالیں یا حساب کر کے ہم کپڑا نکال کے لگائیں، زکوٰۃ میں بانٹیں؟ جی دونوں چیز دے سکتے ہیں۔ یقیناً آپ کا جواب صحیح ہے، لیکن دونوں میں کون افضل؟ وہ ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہے، اس کی گنجائش ہے، آپ دے سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ لینے والے کے لحاظ سے تو پیسہ ہے اور دینے والے کے لحاظ سے پیسہ نہیں ہے، جو سامان ہے وہ ہے، اس لیے کہ جس کے پاس جو سامان زیادہ ہوتا ہے اس میں سے کچھ چلا جائے تو اس کا دل نہیں دکھتا، اور پیسہ چلا جائے تو وہ مشکل مسئلہ ہے۔ کپڑا تو پتہ نہیں بکے گا نہیں بکے گا، زکوٰۃ میں چلا گیا، ایک جھنجھٹ تو ختم ہو گیا۔ یہ بھی تو لوگ سوچتے ہیں۔ تو ہے یہ کہ اصولی بات اس معاملے میں یہ ہے کہ جس چیز کی زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے اسی جنس سے ہم دیں، ہے نا، اور اسی جنس میں دینا بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کمی بیشی کا امکان کم ہو جاتا ہے، ویلو لگانے میں تو گھٹ بڑھ سکتا ہے۔ دینے والا جو کپڑا کا کاروبار کرتا ہے وہ کہے گا کہ یہ 10 روپے کی ویلو کا ہے، اور جو عامل حکومت کی طرف سے آیا وصولنے کے لیے وہ کہے گا یہ کپڑا 20 روپے کی ویلو کا ہے، اس کے لحاظ سے زکوٰۃ رقم بناؤ، اس کے لحاظ سے زکوٰۃ دو، تو جھگڑا ہوگا۔ لیکن وہی کپڑا اٹھا کے ہم پھاڑ کے دے دیں کہ اتنا زکوٰۃ کا لے جاؤ، اس میں جھگڑے کا امکان کم ہے۔ ایسے ہی ہر چیز میں جب ویلو متعین کی جائے گی تو اختلاف ہو سکتا ہے لینے اور دینے والے کے درمیان، مسئلے مسائل زیادہ اٹھ سکتے ہیں، اور شریعت نے تو دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے تو اسی لیے پیدا کی ہے کہ وہ ضرورت کی ہے، آج نہیں کل نہیں پرسوں مختلف لوگوں کی ضرورت میں وہ یوز ہوگی۔ آخر غربا میں بٹنا ہے تو صرف غلہ ہی تو نہیں بٹنا ہے، صرف پیسہ ہی تو نہیں بٹنا ہے، ان کے درمیان تیل بھی بٹنا ہے، ڈیزل بھی بٹنا ہے، کپڑا بھی بٹنا ہے، دوا بھی بٹنی ہے، جو بٹنا ہے سب بٹنا ہے، بٹ جائے گا۔ تو یہ رعایت رکھی ہے شریعت نے، جھگڑے سے بچنے کے لیے بھی، لوگوں کی ضرورت کا لحاظ کر کے بھی۔ تو ایک بات تو یہ ہے جو سمجھنے کی تھی۔ ہمارے یہاں ایک عام چلن سہولت کے لحاظ سے یہ ہوگا کہ قیمت لگا کر کے نکال دیتے ہیں، اس کی پوری گنجائش موجود ہے، اس کی ہاں آسان طریقہ بعض پہلوؤں سے ہے، لیکن بعض لوگوں کے لیے وہی بھاری بھی ہو جاتا ہے، وہی بھاری بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں کیش نہیں رہے مشکل ہو جائے گا۔ غلے کی زکوٰۃ غلے میں نکال دی، اب آپ کیش نکال رہے ہیں تو گورنمنٹ کو جی ایس ٹی کے ساتھ حساب دیجئے۔ آج کل ایک دو جھنجھٹ ہے، سوچئے۔ چلیے، تو ایک تو یہ بات تھی جو خاص طور سے اس میں سمجھنے کی تھی۔ دوسری بات جو اس میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم نکال رہے ہیں ہے نا، اس میں ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم کیا نکالیں، ہماری ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے وہ سننے والے سے کہ تم یہ کرو وہ کرو وہ کرو، خرچ کرنے والے سے کہا جا رہا ہے کہ تم خرچ کرو عمدہ، اسی سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، تم نیت نہ کرو، ارادہ نہ کرو کس چیز کا؟ خبیث کا۔ خبیث کا مطلب جو نقصان دہ ہو، جس کے اندر خباثت یا فساد یا خرابی پائی جاتی ہو، خبیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو نقصان پہنچانے والی ہو، وہ کھانا، کپڑا، آدمی یا جانور کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ بیت الخلاء جاتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب خبث اور خبائث وہاں کس کو کہا گیا ہے؟ جو گندگی نکل رہی ہے وہ نقصان دہ ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہے کہ وہ بدن سے نکل جائے، چاہے وہ پیشاب ہو چاہے پاخانہ ہو، اسی کو خبث کہا گیا ہے۔
اور وہاں جو ہمارے دشمن ہیں، گندی جگہیں ان کو پسند آتی ہیں، وہ عناصر رہتے ہیں۔ اب اس میں کیڑے مکوڑے، جراثیم اور ساتھ ساتھ شیطان سب شامل ہے، تو خبائث میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں، سب سے بچنے کی دعا کی جاتی ہے۔ تو جب اس پہلو سے آپ غور کریں گے کہ خبیث کا مفہوم کیا ہے، خبث اور خبائث کس طرح اللہ کے رسول نے یا عربی میں یوز ہوا ہے، تو مفہوم خوب قاعدے سے سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے میں نے وہ دعا یاد کرائی ہے، یاد دلائی ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جو خراب ہے، جو ردی ہے، جو بیکار ہے، اس کا ارادہ نہ کرو، منہ اس میں سے جو تم زکوٰۃ نکالنے والے، جو مال تم نے کمایا ہے، جو تمہیں زمین سے حاصل ہوا ہے نا۔ اور وجہ بھی بتا دی کہ کیوں، کیا بتائی؟ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اگر تم کو کوئی وہی خبیث یا ردی چیز دے تو تم لینا پسند کرو گے کیا؟ تو اللہ کے نام پر، اللہ کے راستے میں دے رہے ہو، اللہ کو یہ چیز پسند آئے گی؟ یا جس کے حوالے کرو گے اس کو یہ پسند آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ تو سیدھا سادہ کرائیٹیریا اسلام نے دیا، جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ تو جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو اپنی کمائی میں سے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، وہی دو۔ اس میں سے خراب ردی پھینکنے کے بجائے ان کو دے کے چھٹکارا حاصل کرو۔ بظاہر چھٹکارا تو مل جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں وہ چیز گنتی میں نہیں آئے گی۔ اللہ کے ہاں وہ چیز گنتی میں نہیں آئے گی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز پسند نہیں ہے تو نظر انداز کر کے اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے، ہم بھی کر لیتے ہیں، دوسرے لوگ بھی ایکسیپٹ کر سکتے ہیں۔ اب جو بھوکا پیاسا ہے، اس کو کچھ کھانے کو نہیں مل رہا ہے، تو ہم کمتر درجے کا یا ردی غلہ ہی دے دیں گے، وہ بھی وہ لے لے گا اور لے کر کے یوز کرے گا، لیکن اس کا جو نقصان پہنچے گا، اس کی جو بددعا نکلے گی، وہ ہمارے لیے خیر کی ہوگی۔ تو آگے وہ بھی بتایا گیا کہ تم خود نہیں لوگے جب تم کو دیا جائے گا، کیوں؟ الا ان تغمضوا فیہ، اللہ یہ کہ تم اس میں نظر جھکا لو یا نظر انداز کر دو، ہے نا۔ اب کوئی بڑا دھرا رہا ہے نا، اور ان سے پنگا لینا، ان سے لڑنا ایک مشکل مسئلہ ہے، تو ٹالنے کے لیے چلیے ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں ہم لوگ مان لیتے ہیں نا۔ تو اس طرح کا ماننا وہ غریب بیچارہ بھی مان لے گا، مان سکتا ہے، لیکن وہ ماننا نہیں ہے، وہ ماننا تسلیم کرنا نہیں ہے، اس لیے ایسا نہیں کرو۔ تو اغماز مانے کیا ہوتا ہے؟ نظر انداز کرنا، ٹالنا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ ہاں دیکھیے، یہ میم اس کا مادہ ہے، یممہ، تیمم باب تفاعل سے ہے نا۔ تیمم کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا قصد کرنا، ارادہ کرنا، ہاں عزم کے معنی میں۔ یہاں پر بھی اسی معنی میں ہے کہ تم خراب چیز کا ارادہ نہ کرو زکوٰۃ میں دینے کے لیے۔ اور جہاں تیمم کا حکم آیا ہے وہاں بھی اسی معنی میں ہے۔ وہ تو ہمارے یہاں اصطلاح بن گئی تیمم کی، تو ہم تیمم کر دیتے ہیں، ورنہ وہاں کیا ہے کہ پاکی جو حاصل کرنی ہے اس کے لیے تم زمین ایسی جو پاک صاف ستھری ہو اس کا ارادہ کرو اور اس کے ذریعے پاکی حاصل کرو، یہ ہے پورا مفہوم۔ اور پاکی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہوگا وہ بتا دیا گیا ہے۔ تو وہاں بھی مفہوم ارادہ کرنا، کسی چیز طرف بڑھنا، لپکنا، یہی ہے، اور وہی مفہوم یہاں بھی ہے، اس کا اصل معنی وہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ جیسے اس میں جو خرچ کرنے کا بول رہے ہیں، پرانا کپڑا ہم لوگ دے دیتے ہیں، ہاں، تو یہ زکوٰۃ کے لیے کہ کوئی بھی سب کے لیے؟ پرانا کپڑا نکلتا ہے تو غریب کو دیتے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، پرانا کپڑا نکلتا ہے آپ غریب کو دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ کے مد میں نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ سارے احکامات زکوٰۃ کے حوالے سے ہیں، یہ سارے احکامات کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے حوالے سے ہیں۔ اب رہ گیا صدقہ اور خیرات جو نفل ہے، اس میں بھی بہتر یہی ہے،
اس میں بھی کیا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی ان کے لیے پسند کریں، ہے نا؟ ایک شکل تو یہ کہ ایک چیز ہم لائے خرید کر کے وہ میرے لیے انفٹ ہو گیا لیکن ہے ٹھیک ٹھاک نہیں، وہ اگر ہم دے رہے ہیں تو وہ ایک ایسا عذر ہے جس کی کاؤنٹنگ خباثت میں نہیں ہوگی، ہے نا؟ اس طرح سے اگر ہم کسی کو دے رہے ہیں تو بالکل صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک کپڑا وہ ہے جو 10 جگہ سے پھٹ گیا ہے نا؟ اب ہم یوز نہیں کرنا پسند کرتے اس کو اور کسی کو دے رہے ہیں اور احسان بھی صحیح نہیں۔ جب وہ یوزلیس ہو چکا ہے تو جس طرح ہمارے لیے ویسی طرح اس کے لیے، وہ پھٹا پرانا لے کے نکلے گا تو اس کی کیا تصویر بنے گی؟ تو یہ فرق ہم کو اور آپ کو اس طرح کے لین دین میں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے وہ پھٹا پرانا ہی پا جائے گا، کچھ دنوں اور بدن ڈھک لے گا، اس کا کام چل جائے گا، وہ ایک الگ ایشو ہے کہ وہ مجبوراً اس کو قبول کر رہا ہے، جیسے یہاں کہا گیا الا ان تغمضوا، وہ قبول کر لے گا، نظر انداز کر دے گا، ہے نا؟ لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیز وہ روح پیدا نہیں کرے گی ہمارے صدقے اور خیرات میں جو مطلوب ہے۔ آگے کیا کیا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان رکھو کہ اللہ بے نیاز ہے۔ یہ سب جو خرچ کر رہے ہو تو یہ سمجھ رہے ہو کسی کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہو تو اللہ کی کوئی ضرورت پوری کر رہے ہو، یہ خام خیالی ہے۔ اللہ کو اس میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نا؟ ضرورت تو ہماری ہے کہ جو ہمارے پاس ہے اس میں سے خرچ کر کے کل کے لیے ہم ذخیرہ کرتے ہیں۔ اگر ہم ذخیرہ کریں گے تو کل بھی آرام سے ہماری زندگی گزرے گی، دنیا میں بھی زکوٰۃ دینے سے برکت ہوتی ہے، زندگی سلامت رہتی ہے، اور آخرت میں جو اجر ملے گا۔ تو یہ سب تو ہمارا فائدہ ہے نا، اللہ کا نعوذ باللہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حمید کا مطلب وہ قابل تعریف ہے۔ قابل تعریف کا مطلب یہ کہ تم دو نہ دو، اس کے پاس اتنا ہے کہ ہر ایک اسی کے محتاج ہیں اور ہر ایک اس کے گن گاتے ہیں۔ تمہارے دینے نہ دینے سے یا تمہارے گن نہ گانے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اسی طرح اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ خود دیتا ہے، سب کو نوازتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہر ایک اس کی تعریف کرتا ہے۔ تم اگر نہیں بھی دو گے یا خراب دو گے اس سے کوئی فرق اس کو پڑنے والا نہیں ہے، اس لیے وہ صفت وہاں بیان کی گئی۔ اب اس آیت میں یہ بات جو کہی گئی اہل ایمان کو خطاب کر کے کہی گئی ہے۔ کس کو خطاب کر کے کہی گئی ہے؟ اہل ایمان کو خطاب کر کے کہی گئی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس طرح کی کمزوریوں کا صدور ایمان کا نام لینے والوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ خاص طور سے اس زمانے میں منافقین کی طرف سے ہو رہا تھا، آج بھی جو کمزور ایمان والے ہیں اس طرح کے مظاہرے کرتے رہتے ہیں، تو ان کی اصلاح کے تناظر میں اور صحیح راہ کیا ہے اس کی رہنمائی کے تناظر میں یہ ہدایات دی گئی ہیں۔ ٹھیک، اب اس کے بعد زکوٰۃ تو اہل ایمان ہی نکالتے ہیں۔ جی زکوٰۃ اہل ایمان ہی نکالتے ہیں، لیکن اہل ایمان اگر اس ڈھنگ سے نکالیں تو اس زکوٰۃ کی حیثیت کیا ہوگی؟ یہی تو ان کی اصلاح کرنے کی، اس ڈھنگ سے مت نکالو، جو ڈھنگ بتایا جا رہا ہے اس ڈھنگ سے نکالو، تب تمہاری زکوٰۃ واقعی زکوٰۃ ہوگی، ورنہ تو چھدا اتارنا ہوگا، بوجھ جھاڑنا ہوگا، اور سادہ لفظوں میں کہہ لیں تو۔ اگلی آیت میں ایک دوسری بات کی طرف اشارہ کیے جا رہا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، ہے نا، ان کی اصل بیماری کیا ہوتی ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر، یا عیدو نہیں ہے، دیکھیے قرآن میں آپ لوگ عین کے بعد یا ہے، ہاں، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کیا کرتا ہے؟ تمہیں ڈراتا دھمکاتا ہے فقر سے۔ فقر کا مطلب
غربت، تنگ دستی سے۔ فقر اصلاً کہتے کس کو ہیں؟ یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے نا، ریڑھ کی ہڈی میں ہر ہڈی ایک دوسرے ہڈی سے جڑی ہوئی، پورا ایک چین بنتا ہے زنجیر کی طرح۔ تو یہ جتنے جوڑ ہیں ہر جوڑ فقر ہے، اور بدن کی ہڈیوں میں سب سے کمزور ہڈی یہ مانی جاتی ہے، ورنہ ہڈیاں تو بہت مضبوط ہوتی ہیں، لیکن یہ جو ہڈی ہوتی ہے یہ سب سے کمزور ہڈی مانی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ باہم اس طرح سے نہیں جڑی ہوتی جیسے یہ ہڈی جڑی ہے، جیسے یہ ہڈی جڑی ہے، جیسے جانگ کی جڑی ہے، جیسے نیچے کی جڑی ہوئی ہے، بہت ہی باریک جوڑ اس کا ہوتا ہے، اور پورا لوڈ اس پر ہوتا ہے، ذرا کھسکی تو گیا۔ یہ تو اس کا لفظی معنی ہے۔ فقر کا مطلب یہ جو ہمارے ریڑھ کی ہڈی کے جوڑ ہیں یہ سب سے کمزور ہیں۔ ویسے ہی انسانی سماج میں جوڑ کی ہڈی کے جو جوڑ ہے اس کو بولتے ہیں، یا اس میں جو بیماری ہوتی ہے اس کو؟ نو، جیسے یہ ہے، اب یہاں جوڑتے ہیں، یہاں پہ گول 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 کچھ ہوتا ہے، جب کاٹا جاتا ہے تو ٹوٹتا ہے نا، اچھا، اور اس کے بیچ میں ریشے ہوتے ہیں باریک باریک، جب کاٹیے تو ہے نا، تو وہ پورشن جو ہوتا ہے وہ سب سے کمزور ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو آیت آئے تھی للفقراء والمساکین، ہاں وہاں پہ شاید آپ بتائے تھے۔ ہاں، میں ابھی اس کے آگے بھی بتا رہا ہوں، ابھی میں نے تو معنی کی ابتدا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی میں جس کو بیماری ہو جائے اس کو افقر کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، وہ ایک اصلاً معنی اس کا ریڑھ کی ہڈی ہے۔ افقر کا مطلب زیادہ فقیر، بیماری نہیں، افقر کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ کمزور۔ اب جس کو بیماری ہو جائے گی وہ اور زیادہ کمزور ہو جائے گا، تو وہ صرف اتنا مفہوم ہے، لیکن ہے یہ کہ جس طرح پورے بدن کے اعضاء میں یہ ایک کمزور جز ہے یا عضو ہے، ویسے ہی انسانی اور سماج میں جو سب سے کمزور عضو ہوتا ہے یا پارٹ ہوتا ہے یا حصہ ہوتا ہے وہ فقیر ہے، اس لیے اس کو فقیر کہا گیا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر فقیر کی ریڑھ کی ہڈی میں بیماری ہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ افقر کہا جاتا ہے، یہ اس عربی زبان کا استعمال ہے کہ زیادہ فقر والے کا مطلب زیادہ کمزور، زیادہ کمزور کا مطلب کہ ایک تو یوں یہ ہڈی ہی کمزور ہے اور اس میں بھی بیماری لاحق ہو گئی تو اور کمزور ہو گئی، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ مطلب ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اب فقیر وہی ہوگا جس کی اس ہڈی میں بیماری لاحق ہو گئی، یہ نہیں۔ کمزور ترین حصہ، کمزور ترین پارٹ، اب انسانی سماج کے لحاظ سے جب لیں گے تو اس میں جو سب سے کمزور ترین ہو، بدن کے لحاظ سے لیں گے تو کمزور ترین ریڑھ کی ہڈی، یہ مفہوم ہے۔ وہاں پہ جو آیا دونوں کی آپ تشریح بتایا تھے، اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی۔ ہاں، ابھی بھی وہی تشریح ہے۔ ہاں، ایک مرتبہ اس کو پھر سے ریپیٹ کر کہ دونوں میں فرق ہے، فقیر اور مسکین میں فرق کیسے کریں؟ ہاں، فقیر اور مسکین میں فرق کیسے کریں گے؟ دیکھیے، وقت زیادہ لگے تو آپ بات میں نہیں، وہ بہت لمبا مسئلہ نہیں ہے۔ ان شارٹ، فقیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا کمزور ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے کمائی نہیں کر سکتا۔ کوئی اپاہج ہے، کما ہی نہیں سکتا، کسی پہ فالج کا اٹیک ہو گیا، کما ہی نہیں سکتا، کوئی کینسر کا مریض ہو گیا ہے، کمانا مشکل ہے، وغیرہ وغیرہ، کوئی پاگل ہو گیا ہے، کچھ کام شعور کے ساتھ کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ فقیر کی کیٹیگری میں آتے ہیں، یعنی وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں زکوٰۃ کے۔ ایک وہ گروپ ہے نا کہ وہ کچھ کر سکتا ہے نا، لیکن اس کو مواقع نہیں ہیں۔ مسکین، اس کا صحت نہیں ہے، اس کو فالج کا اٹیک نہیں ہے، وہ پاگل نہیں ہے، وہ کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے نا، یا تو اس کو کرنے کے مواقع نہیں مل رہے ہیں، یا جتنی ضرورت ہے اتنا نہیں کما پا رہا ہے۔ جتنی ضرورت ہے، اب اس کے پاس 10 اولاد ہے، اس کے لیے اس کو 10,000 کمانا چاہیے، وہ 40,000 کما رہا ہے، تو وہ تو ضرورت مند ہے،
اس کی بھی مدد کی جائے گی. یا یہ کہ اب وبائی بیماری پھیل گئی, کوئی کام دھندہ ہی نہیں ہے, بیکار بیٹھے ہیں, کمانے کی صلاحیت تو ہے لیکن کام ہی نہیں ہے, اب کریں کیا اور کھائیں کیسے اور زندہ کیسے رہیں, ایسے لوگ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہو جائیں گے. تو مسکین کا مطلب یہ, فقیر کا مطلب جو اپنی صلاحیت ہی نہ کمانے کی رکھتا ہو, اور مسکین کا مطلب صلاحیت رکھتا ہو لیکن اس کے لیے راستے مسدود ہو جائیں, یا تو وہ کما نہ پا رہا ہو ضرورت بھر کسی وجہ سے, یا یہ کہ کمائی کے راستے ہی بند ہو چکے ہوں. ہر طرح کے حالات ہو سکتے ہیں, میں نے مثالیں دونوں طرح کی دے دی ہیں. ٹھیک ہے, تو آگے ہم لوگ جو آیت پڑھ رہے تھے اس میں کیا بتایا, الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں ڈراتا ہے دھمکاتا ہے فقر سے. فقر کا مطلب تنگ دستی اور غربت سے, یہی ہے مفہوم. وہ جو میں نے معنی بتایا وہ صرف سمجھنے کے لیے کہ وہ کمزوری لاحق کہاں سے ہوتی ہے, کیسے ہوتی, کمزوری کا معنی یا غربت کی تنگ دستی کا معنی آیا کہاں سے ہے. کیسے ڈراتا ہے, ہمارے پاس ہے, زکوٰۃ نکالیں گے تو کم ہوگا نا. اب وہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ نکال دو گے کم ہو جائے گا, اور ہر سال نکالنی ہے تو دھیرے دھیرے ختم بھی ہو سکتا ہے, تو تم خود ہی ہاتھ پھیلانے والے بن جاؤ گے. تو ایسا قدم کیوں اٹھاؤ کہ تم اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دو. مت نکالو زکوٰۃ, بچا بچا کے رکھو, کل کام دے گا مشکل وقت میں. یہ تھیوری شیطان وسوسے کی شکل میں انسانوں کے ذہن میں ڈالتا ہے, کس لیے کہ وہ بخیلی کا مظاہرہ کرے اور ضرورت مندوں پہ خرچ کرنے کے لیے جو زکوٰۃ فرض کی گئی ہے وہ نہ نکالے. اس کے بالمقابل ایک اور بات کہی گئی, وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, اور وہ تم کو حکم دیتا ہے فحشا کا. کیا مطلب ہے فحشا کا؟ مطلب تو ہم لوگ جانتے ہیں بری بات, ننگا پن, بے حیائی. شیطان کہتا ہے بے حیائی کا مظاہرہ کرو. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ غور کیا اس آیت پہ؟ دیکھیے, پیسے جب بچا بچا کے رکھے جاتے ہیں یا بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ دیکھیے. کیا کباب, کیا شراب, کیا نمائش, ریا, دکھاوا وغیرہ وغیرہ, اور یہ سب فحشہ ہے. ضرورت مندوں کے لیے خرچ کرنے کے لیے تو شیطان کہہ رہا تھا کہ گھٹ جائے گا, ہے نا. عیاشی کرنے کے لیے وہ گھٹے گا نہیں, ریا اور نمود و نمائش کے لیے وہ گھٹے گا نہیں. سادگی سے شادی کی جا سکتی ہے تو خوب اسراف کے ساتھ شادی کیا جائے, وہاں نہیں گھٹے گا پیسہ, چاہے قرض لینا پڑ جائے. تو اب یہ جو شیطان کی چال ہے دو طرفہ, ایک طرف تو وہ بخیلی سکھاتا ہے اور دوسری طرف غلط راہوں میں اس کو لگانا بھی سکھاتا ہے. اسی کو کہا گیا یامرکم بالفحشاء. اس وقت اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ یہ سب تو غلط کام ہے, اس میں یہ پیسہ نہیں لگنا چاہیے, اس طرح سے پیسہ برباد نہیں ہونا چاہیے, اس طرح سے پیسہ بہنا نہیں چاہیے. ہمارے رہنے کے لیے 2-4 روم کا فلیٹ کافی ہے, پورا بنگلہ بنا کے خالی پڑا ہے, فضول ہے یا نہیں؟ ہمارے رہنے کے لیے 1-2 جگہ جہاں ہم کام رہ رہے ہیں, جہاں ہمارا آبائی وطن ہے وہاں کافی ہے, لیکن 10 جگہ چاہے 1 دن 2 دن جا کے ٹھہرنا. جو پیسے والے یہ سب ڈرامہ کرتے ہیں. میرا فلیٹ کہاں ہے؟ بمبئی میں بھی ہے, میرا فلیٹ دلی میں بھی ہے, مدراس میں بھی ہے, لکھنؤ میں بھی ہے, اور اس کے آگے بدلا پور میں بھی فارم ہاؤس ہے, اس کے آگے گوا میں بھی فارم ہاؤس ہے, اور کہاں کہاں ہے پتہ لگا لیجیے. اب یہ سب جو ہوتا ہے اس میں نہیں شیطان کہتا کہ یہ برباد ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے تم غریب ہو جاؤ گے, اس لیے کہ جو لگ گیا وہ اب اس کے ہر کام میں تو یوز نہیں ہوگا.
वैसे ही वेस्ट पड़ा रहेगा। लेकिन अगर पैसा रहता तो जब जैसी ज़रूरत होती किसी काम में यूज़ होता। और अगर गरीबों पे खर्च कर दिया जाता तब तो अल्लाह ताला आगे क्या कर रहा है, वल्लाहु यइदुकुम, अल्लाह तुमसे वादा करता है मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, ये जो तुम इन्फ़ाक़ करोगे इसकी वजह से मग़फ़िरत का वादा करता है। जो सदका करते हैं उससे गुनाह धुलता है, जो सदका करते हैं उससे बीमारियां टलती हैं, ये सब तो है ना हदीस में। तो ये तो अल्लाह की मग़फ़िरत हुई ना। और फ़ज़ल का मतलब अल्लाह ताला, हम खर्च करें 10, अल्लाह ताला 20 देता है, 1000 देता है, यानी उसमें बरकत होती है। तो एक तरफ अल्लाह की तरफ से ये है कि तुमने पहले जो गलती की है, जो कुछ कोताहियाँ हुई हैं वो माफ़ करेगा, दूसरे मज़ीद तुमको नवाजेगा। तो ये रवैया ज़्यादा सही है या ये जो शैतान डरा धमका करके हमसे गलत हरकत करवाता है वो? दोनों में तुम जज करो, दोनों का मुकाबला करके तुम फ़ैसला करो कि इन दोनों में कौन सा रोल, कौन सा किरदार मुनासिब है। इसीलिए दोनों पहलू रखा गया। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह जो बहुत ज़्यादा नवाजता है, फ़ज़ल यानी ज़्यादा देता है। हमने 100 खर्च किया तो वो 1000 देता है। वासिउन वो कुशादा है, अलीम वो जानता है कि किसने किस नीयत से, किस इरादे से खर्च किया है, उसी लिहाज से वो नवाजता है। दिखावे के लिए किया है तो गारंटी थोड़ा ना है कि कुछ बदले में आएगा, बरकत हो जाएगी। लेकिन अगर इखलास के साथ किया है तो गारंटी है कि बरकत होगी। किस शक्ल में होगी वक्त बता देगा, ये ज़रूरी नहीं कि आज की आज समझ में आ जाए, लेकिन होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे और क्या बताया जा रहा है, ये तो ज़ाहिरी फ़ायदा है। क्या है? ये ज़ाहिरी फ़ायदा है। उससे बड़ी चीज़ यूतिल हिक्मा, हाँ मैं देख रहा हूँ, इसीलिए तो मैं देख रहा हूँ। यूतिल्लाह, देखिए आयत पूरी पढ़िए। हाँ, वमन यूतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, ठीक है। यहाँ जो कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला तुमसे वादा करता है मग़फ़िरत का और फ़ज़ल का, एक बात ये है। दूसरी बात ये है यूतिल हिकमत, अल्लाह ताला हिकमत देता है, मैं यशाओ, जिसे वो चाहता है। क्या करता है? जिसे वो चाहता है। और जिसे हिकमत दी गई, वमन यूतल हिकमता, जिसे हिकमत दी गई, फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, बस उसे बेहतरीन चीज़ दी गई। फ़क़द ऊतिया खैरन, बस उसे दी गई बेहतरीन चीज़, कसीरा बहुत ज़्यादा, ढेर सारा, बड़ी मिक़दार में, जो भी कहना चाहें। अब ये बात जो कही गई है, इसमें सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि हिकमत है क्या चीज़। हिकमत है क्या चीज़? हमारी उर्दू ज़बान में तो हकीम बोलते हैं डॉक्टर को, और हिकमत बोलते हैं तिब्बे यूनानी को, या और उससे आगे जाएं तो हिकमत बोलते हैं किसी काम को बड़े अच्छे ढंग से किया जाए, अच्छी तदबीर के साथ किया जाए तो बोलते हैं हिकमत लगाई, हिकमत से काम किया है, नतीजा अच्छा निकलेगा या निकलता है, इसी को बोलते हैं ना। इसके अलावा भी कुछ बोलते हैं। अब शरई ज़बान में आप ढूंढने और तलाश करने जाएंगे तो ये मिलेगा कि हिकमत सुन्नत रसूल को कहते हैं। हिकमत किसको कहते हैं? सुन्नत रसूल को कहते हैं। तो अब ये तो 3 तरह की बात हो गई। अल्लाह के रसूल की जो तालीमात हैं उसको हिकमत कहा, जो मेडिकल का इलाज है या बीमारियों का इलाज है उसको हिकमत कहा, या कोई भी काम करना है उसको अच्छे ढंग से अंजाम दिया उसको हिकमत कहा। तो कौन सी हिकमत यहाँ मुराद है? हाँ,
اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے نا. جب وہ معنی طے ہو جائے کہ اصلاً حکمت ہے کیا چیز تو آٹومیٹک یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اللہ نے اپنے آپ کو حکیم کہا تو کس معنی میں کہا. ورنہ آپ جو معنی چاہیے اس میں سے لے لیجئے. اللہ نے ساری کائنات حکمت کے ساتھ بنائی ہے، حکیم ہے، ٹھیک ہے. صحیح اور غلط کو پہچان لے یہ حکمت ہے. اچھا تو حکمت کے بڑی حکمت کے ساتھ کام کیا، وہاں پہچاننے کا مسئلہ تو نہیں ہوتا ہے، وہاں تو اچھا ڈھنگ اپنانے کا مسئلہ ہوتا ہے. جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں ہاں جسمانی طور پر یا معاشرتی طور پر، ہاں ان کو جو پہچان لے ہاں وہی حکیم. اور یہ اچھا بہت بڑی چیز ہے، جو دل میں آئے یا جسمانی طور پر آئے یا خاندانی اور معاشرتی طور پر. ہاں اچھا صرف پہچان لے کافی ہے، اس کا علاج کرے چاہے نہ کرے. یہ علاج آپ نے جو تعریف بتائی اس میں تو اتنا ہی بتایا تھا بھائی. پہچان لے گا تو علاج کرے گا. ہاں کس جگہ کتنا بارش بتایا جائے. ہاں اسی طرح بندہ کاموں کرنے کا ہوتا ہے، ہاں ضرورت دیکھتے ہوئے استعمال میں آتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ دنیا کے ہر کام کسی بھی طرح کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کو انجام دینے کا جو بہتر سے بہتر طریقہ ہو کہ اس کے ذریعے 100% نتیجہ نکل جائے، ہے نا. اصلاً حکمت وہ ہے. دنیا کا ہر کام، چاہے وہ علاج کرنا ہو، چاہے کوئی کام انجام دینا ہو، چاہے کسی کو سدھارنا ہو، کسی کی تربیت کرنی ہو، کسی کو ترقی دینا ہو، کسی کو ماج کر کے تیار کرنا ہو، کوئی کام ہو دنیا کا، اگر اس کو بہتر سے بہتر ٹھوس طریقے سے اس طرح کیا جائے کہ 100% نتیجہ نکلے، یہ ہے حکمت. اب حکماء اپنے فیلڈ کے لحاظ سے وہ کام کرتے ہیں، بیماری ٹھیک کر دیتے ہیں، کبھی تو 100% ہوتی ہے، کبھی کم بھی ہوتی ہے. اللہ کے رسول آئے، انہوں نے انسانوں کی جو روحانی بیماریاں تھیں، سماجی، معاشرتی، اخلاقی بیماریاں تھیں، اس کا ایسا علاج تجویز کیا کہ وہ 100% ٹھیک ہو گئی یا ہو سکتی ہے، تو اس لیے اس کو بھی حکمت کہتے ہیں. ویسے ہی دنیا کا کوئی بھی کام کسی فیلڈ کا ماہر اگر کرتا ہے تو اس سے 100% بہتر نتیجے کی توقع ہوتی ہے. کوئی اناڑی کرے یا ایرا غیرہ کرے یا نوسکھا کرے تو اس میں 100% نتیجہ نہیں نکلتا. تو وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ حکمت نہیں ہے، بلکہ اس کو بالکل پرفیکٹ اور ٹھوس طریقے سے اس طرح سے کیا جائے، اس تدبیر یا اس اصول کو اپنا کے کیا جائے کہ اس کا 100% نتیجہ نکلے. یہ ہے حکمت. اور یہ چیز جس کو حاصل ہوگی کسی بھی فیلڈ سے متعلق، اس کے لیے کامیابی گارنٹیڈ ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. اب سادہ لفظ ہم کہتے ہیں جو جس فیلڈ کا ماہر ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر فیلڈ کی حکمت رکھتا ہے، اس لیے وہ حکیم ہے. ہم میں اور آپ میں کچھ لوگ کچھ خاص فیلڈ کی رکھتے ہیں اور کچھ لوگ کچھ زیادہ رکھتے ہیں، کئی فیلڈ کی رکھتے ہیں، لیکن ہمہ جہتی ہو کہ کوئی بھی، جیسے ایک کہتے ہیں نا ماسٹر کی، ایسی چابی جو ہر تالا کو کھول دے، تو ویسے ہی ایسا آدمی جو ہر مسئلے کو بہتر انداز سے ایسا کر دے کہ 100% رزلٹ نکل آئے، ایسا تو ریئر ہوتا ہے. انبیاء کے ذریعے تو ہوتا ہے، لیکن اور کسی کے ذریعے کوئی گارنٹی نہیں، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں جو چیز کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ جو اللہ کے لیے یہ رویہ اپناتا ہے جس کا ذکر پیچھے آیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یہ صلاحیت عطا کرتا ہے، لیکن یہ گارنٹی نہیں کہ سب کو دے. من یشاء جسے چاہتا ہے، اور جس کو اگر یہ صلاحیت مل گئی
کہ وہ دنیا کا کوئی کام بہتر سے بہتر ڈھنگ سے انجام دے کر کے 100% رزلٹ لا سکے، فقط اوتیا خیرن کثیرا، تو اس سے اچھا تو کوئی اور ہے نہیں. اسی لیے کہا گیا کہ اس کو خیر کثیر دے دی گئی، اس سے زیادہ کامیاب، اس سے زیادہ پانے والا، رزلٹ حاصل کرنے والا کوئی نہیں. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس بات کو نہیں سمجھتے مگر عقل والے کہ حکمت، مال، دولت اور دنیا کی جو دوسری چیزیں ہیں ان سب میں سب سے قیمتی چیز ہے، اس لیے کہ اگر یہ حاصل ہے تو دولت کا ڈھیر لگ جائے گا. اپنی مہارت سے وہ کتنا کیا کما لے گا اس کی کوئی حد ہے؟ کتنا اس کو فائدہ پہنچ جائے گا اس کی کوئی انتہا ہے؟ خود اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ کتنا مجھ کو مل گیا، کتنا مل گیا اس کو بھی نہیں معلوم ہوتا. اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اس پر بھی حکومت، اس پر بھی حکومت، اس پر بھی حکومت، اس پر بھی حکومت، اتنا کہ پتہ ہی نہیں کہ ہاں کہاں کیا ہو رہا ہے. تو اللہ اتنا نواز دیتا ہے، اللہ کے پاس اتنا زیادہ ہے. تو یہ بتایا گیا کہ اس حقیقت کو کہ حکمت ہر چیز میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، یہ صرف عقل والے سمجھتے ہیں. اس لیے وہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت دے دے، یہ نعمت کسی طرح ہمیں حاصل ہو جائے، اس کی فکر میں رہتے ہیں. اور یہ ایک اچھی چیز ہے جس کی طلب کی جانی چاہیے. ٹھیک، اب آگے ایک تیسرے مسئلے کی طرف بڑھا گیا ہے. وما انفقتم من نفقۃ، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، ونذرتم من نذر، اور جو کچھ تم نذر مانتے ہو. اور نذر میں بھی کیا ہوتا ہے، ہم نے نذر مانی اور معاملہ پورا ہو گیا تو ہم خرچ ہی تو کرتے ہیں، دیتے ہی تو ہیں، وہ بھی خرچ ہی کرنے کی طرح ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، پس اللہ اسے جانتا ہے. کیا مطلب ہو گیا؟ کیا مطلب ہوا؟ اللہ جانتا، اللہ تو یقیناً جانتا ہے، لیکن یہ ڈکلیریشن کیوں کیا گیا ہے، یہ اعلان کیوں کیا گیا ہے کہ اللہ اسے جانتا ہے؟ اللہ اس کو جانتا ہے کہ تم کس نیت سے خرچ کر رہے ہو، ہاں، ایسا مال خرچ کر رہے ہو، کس جگہ پر خرچ کر رہے ہو. یہ سارا فلسفہ آ گیا، لیکن بیسک بات نہیں آئی. بیسک بات یہ ہے کہ نظر میں ہم کیا کرتے ہیں. میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ خرچ کروں گا. شرط ہوتی ہے. میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا تو میں گائے ذبح کر کے بانٹ دوں گا، ہے نا. میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو میں پورے گاؤں کے غریبوں کو کپڑا پہناؤں گا. اور مجھ کو اولاد حاصل ہو جائے گی تو اپنی فلاں جائیداد وقف کر دوں گا. اور نہیں حاصل ہوگی تو کیا وہ آپ کے باپ کی ملکیت ہے کہ اللہ نے دیا ہے؟ کہ آپ یہ شرط لگا رہے ہیں کہ اگر یہ ہوگا، گویا اللہ تعالیٰ مجبور ہے، کر کے دے تو میں اس کے لیے خرچ کروں گا، اور نہیں دے تو نہیں کروں گا. نہیں ملے گی اولاد تو وہ وقف نہیں ہوگا. نہیں ملے گا ہم کو کیا کہتے ہیں صحت، تو بکرا ذبح نہیں ہوگا. یہ جو شرط لگاتے ہیں، اس شرط کے ساتھ ذہنیت کیا کام کر رہی ہے. تو اس طرح کی شرط لگا کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بڑا پسندیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کس نیت سے یہ کام کر رہے ہو، تمہاری چاہت کیا ہے. للہ نہیں، تمہاری غرض ہے، اور اس غرض کے لیے تم کنڈیشن باندھ رہے ہو، یہ ہوگا تو یہ دوں گا اور نہیں ہوگا تو نہیں دوں گا. گویا جو کچھ تمہارے پاس ہے تمہارا ہی ہے، اس پر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارا ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کا ہر وقت اختیار ہے. جب چاہے اس کو فنا کر دے، جب چاہے اس کو چوری کروا دے، جب چاہے اس کو جلا دے، جب چاہے وہ کسی بھی طریقے سے چھنوا دے، ہر وقت زور ہے. جب چاہے بیماری مبتلا کر کے سب فنا کروا دے.
تو یہ چیز جو ذہن سے محو ہوتی ہے نا، اسی کی طرف اشارہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، کہ تم اس طرح سے سوچ کر کے، اس طرح کی شرطیں رکھ کر کے دینے لینے کی بات کرتے ہو، تمہاری ذہنیت کا اللہ کو خوب علم ہے۔ یس، ہاں دیکھیے آپ فتویٰ ڈھونڈیے، شریعت کی کتابیں دیکھیے، آپ کو ملے گا کہ نظر ماننا بہت پسندیدہ نہیں۔ اب سنیے کان کھول کر کے، اس لیے کہ وہاں جو کنڈیشن ہے اس سے ہم گویا اپنے آپ کو بڑا بنا رہے ہیں، تو نظر ماننا بہت پسندیدہ نہیں۔ لیکن چونکہ ایک طریقہ رائج تھا اور اس سے غریبوں کا کسی درجے میں بھلا ہو جاتا، ویسے بخیل لوگ نہیں خرچ کرتے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مجبور کر دیتا ہے، باندھ دیتا ہے تو کچھ خرچ کر ڈالتے ہیں، اس سے غریبوں کا فائدہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو روا رکھا گیا۔ اس لیے اس کو کیا کیا گیا؟ روا رکھا گیا، صرف غربا اور مساکین کی مصلحت کو دیکھ کر کے، ورنہ اس کے اندر جو شرط کی شکل ہے وہ اسلامی روح اور اسپرٹ سے بہت زیادہ میل نہیں کھاتی۔ ہوتا کیا ہے، عام لاکھ شرط رکھیں، نتیجہ تو وہی نکلنے والا ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کا کوئی فیصلہ تو ٹلتا نہیں، لیکن ایک بہانہ ہو گیا کہ آپ نے شرط رکھی اور خرچ کیا، ایک بہانہ ہو گیا، ورنہ ہو تو وہ ہوگا وہی۔ اللہ تعالیٰ صفا دینا چاہے گا دے دے گا، اللہ نہیں دینا چاہے گا نہیں دے گا، اللہ اولاد عطا کرنا چاہے گا کر دے گا، اللہ نہیں کرنا چاہے گا نہیں کرے گا۔ جو چیز مقدر ہے ہوتی وہی ہے، تقدیر کو تو صرف دعا بدلتی، یہ نظر وظر اور یہ شرط ورط نہیں بدلتی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ ایک بہانے رکھے ہیں، کسی طرح انسان سدھر جائے اور جو معقول رویہ ہے اس کو اپنا لے۔ جیسے طلاق جائز تو ہے لیکن ناپسندیدہ، وہی معاملہ ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ اگر کوئی جیسے بزنس کرتا ہے، ہاں، تو اس کا کہ میرے کو جتنا بھی پیسہ آئے گا میں اتنا صدقے میں کروں گا، اتنا پرسنٹ میں، ٹھیک ہے، وہاں آپ مزید کوئی چیز گین نہیں کرنا چاہتے، وہاں تو یہ ہے کہ ایک حق اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فکس کر دیا، زکوٰۃ، وہ تو آپ نکال رہے ہیں، مزید آئے گا مزید خرچ کریں گے، لیکن یہ کہ ملے گا تو خرچ کریں گے، نہیں ملے گا نہیں خرچ کریں گے۔ بدلے میں کوئی چیز آپ ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں۔ نظر میں کیا ہوتا ہے، بدلے میں آپ صحت ڈیمانڈ کر رہے ہیں، بدلے میں آپ اولاد ڈیمانڈ کر رہے ہیں، بدلے میں آپ کچھ اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اس طرز عمل میں کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں، بس آئے گا تو خرچ ہوگا، نہیں آئے گا نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جب آئے گا تبھی ہم خرچ کر سکتے ہیں، نہیں آئے گا تو کہاں سے خرچ کروائیں گے۔ لیکن یہاں پر یہ کہ ہمارے پاس آلریڈی پہلے سے ہے زمین، پیسہ، اب اس کے بدلے میں دوسری چیز ملے گی، تب زمین وقف ہوگی، تب پیسہ خرچ ہوگا، تب جانور ذبح ہوگا۔ اس کی شکل بالکل دوسری ہے۔ میں نے کیا کہا کہ غربا کی حکمت اور مصلحت کے تناظر میں اس کو روا رکھا گیا ہے، لیکن بہت پسندیدہ نہیں ہے، اپنی اس سوچ کی وجہ سے کہ اس میں شرط ہے۔ یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا تھا۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ، اللہ اسے جانتا ہے۔ کیا جانتا ہے؟ اصلاً اللہ تعالیٰ اس پہلو کو ابھار کے واضح کرنا چاہتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اس جملے پہ بھی غور کیجئے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ صحیح رویہ نہیں اپناتے، وہ سب ظالم ہیں۔ ایسے لوگوں کی اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ کے ساتھ بخیلی کا مظاہرہ ہے، دو گے تو ہم دیں گے، نہیں دو گے تو نہیں دیں گے۔ جی بڑا سخت لفظ آ گیا ہے۔ خرچ کرنے کے دو ذرائع بتائے گئے، ہاں، اور نظر دونوں کی ایک ہی کے تطبیق ہے یا الگ؟ نو، جو انفقتم ہے نا، وہاں بھی نیت والی شرط تو ہے ہی، احسان جتانا، تکلیف دینا یا ریا نمائش کے لیے خرچ کرنا وہ گڑبڑی ہے۔ ہاں وہ بھی وہاں ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے، لیکن اس کے تذکرے پہلے آ چکے ہیں۔ اور نذر کا تذکرہ نہ ریا میں وہ آتا ہے، نہ احسان جتانے میں آتا ہے، نہ وہ کیا تکلیف پہنچانے میں آتا ہے۔ وہ تو ایک اضافی خرچ ہے لیکن مشروط، اس لیے اس کو الگ سے منشن کیا گیا ہے، اور دونوں کے حوالے سے وہ بات ہے۔
ٹھیک، چلیے اب آگے اور بتایا جا رہا ہے کہ اب اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ دکھاوے کی شکل میں خرچ نہیں کرنا چاہیے، یقیناً مطلوب وہ ہے، لیکن کبھی دکھاوے کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو اب اس معاملے میں صحیح رویہ کیا ہے اس کی بھی نشاندہی کر دی گئی ہے اگلی آیت میں۔ کیا کہا گیا؟ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات ظاہر کرو یعنی لوگوں کو دکھا کر کے دو، فنعما ہی، بس وہ بھی اچھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو دکھا کر کے دو گے تو لوگوں کو بھی کچھ حوصلہ اور جذبہ ملے گا کہ وہ خرچ کرتا ہے میں نہ کروں، اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا؟ ترغیب کے لیے۔ تو جہاں اس طرح کے مواقع ہوں وہاں دکھا کر کے دینا چاہیے۔ جنگوں کے لیے اللہ کے رسول مال جمع کروا رہے ہیں، خرچ تو کر رہے ہیں لوگ، اب جمع کرواتے رکھ دیتے، ختم مسئلہ، لیکن اس کا ڈھیر بنا رہے ہیں، ہر آنے والا دیکھ رہا ہے کہ ڈھیر اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا ہے۔ اب ایک صحابی کو جذبہ ہوتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے کیا دوں، وہ جاتے ہیں رات بھر محنت کر کے 1 کلو کھجور لے کے آتے ہیں، لیکن حضور کے نزدیک اس کی قدر اتنی ہے پورے پہ بکھیر دیتے ہیں۔ اب یہ مظاہرہ دیکھ کر کے خود اس کا حوصلہ بھی بڑھا، پہلے بھی اس کو ڈھیر دیکھ کر کے حوصلہ آیا تھا، اور ایسے اللہ کے رسول نے پھیلا دیا تو اور حوصلہ بڑھ گیا۔ اب جب اس کا ایسا ہوتے دیکھا تو دوسرے جو نہیں دینے کی پوزیشن میں ان کے دل میں خیال ہے کہ میں بھی تو ایسا کر سکتا ہوں، کیوں نہ میں بھی جاؤں کماؤں اور لا کر کے دوں۔ تو اس طرح سے کبھی دکھا کر کے دینے میں بہتری کے پہلو ہیں، اس لیے اس طرح سے دینا بھی اچھا ہے، درست ہے، صحیح ہے، نو پرابلم، دے سکتے ہیں ایسا۔ اب آگے کیا؟ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر چھپا کے دو اور خاص طور سے کسی خاص ضرورت مند کو، ایک تو یہ کہ اجتماعی کام کے لیے، اور ایک یہ ہے کہ خاص فرد کو، تو خاص فرد کو دکھا کر کے دینے میں اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچنے کا ڈر ہے نا، اس کی ذلت کا خطرہ ہے، اس لیے وہاں پر چھپا کر کے دینا بہتر ہے۔ کیا کر کے دینا بہتر ہے؟ ہاں، اسی لیے کہا گیا وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اسے چھپاؤ اور اسے دو فقراء کو، ہے نا، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ہر چیز اپنے موقع پر صحیح یا غلط، اچھی یا خراب ہوتی ہے، اس کی طرف نشاندہی ہے۔ ایک ہی رویہ نہیں ہو سکتا، دونوں رویے کی گنجائش ہے، لیکن ایسا رویہ کہ احسان جتا رہے ہیں، کسی کو حقیر سمجھ رہے ہیں، یا صرف اپنے آپ کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ لوگوں کو حوصلہ ملے، ہم خود اپنے آپ کو ابھار کے پیش کر رہے ہیں، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ اب آگے کیا بتایا؟ یہ چیز تمہارے لیے بہتر، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تم سے اس کے بدولت تمہارے گناہوں کو کیا کرے گا؟ پردہ ڈال دے گا، دور کر دے گا، دھو دے گا، صاف کر دے گا، کلیئر کر دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اب اگلی آیت میں کیا کہا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا کہ نیتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں تمہارا رول نہیں ہے کچھ، کون کس نیت سے کرتا ہے، کس کی نیت صحیح ہے، کس کی غلط ہے، اس معاملے میں کون راہ راست پر ہے اور کون غلط راستے پر ہے، یہاں تم دخل نہیں دے، تم تو صرف ظاہر کی بنیاد پہ کچھ بھی کر سکتے ہو۔ کہا گیا لیس علیک ھداھم، تم پر اے نبی، تم پر ان کی ہدایت نہیں ہے۔ ان کی ہدایت کا مطلب یہ کہ تم لامحالہ ان کو راہ راست پہ لے آؤ، جتنے بگڑے ہیں سب سدھر ہی جائیں، اور سب کے اندر جو برے جذبات، برے خیالات، برے تصورات پائے جاتے ہیں سب درست ہو جائیں، اس کے تم مکلف نہیں ہو۔ یہ ذمہ داری، یہ بوجھ تم پہ نہیں ڈالا گیا ہے۔ تمہارا کام صرف صحیح بات پہنچا کر کے راہ راست پہ لانے کی کوشش کرنا ہے، زبردستی منوانا نہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے ہدایت، جسے نہیں چاہتا نہیں دیتا۔ اب اللہ کسے دیتا ہے کسے نہیں دیتا ہے وہ بحث دوسری جگہ ہے،
کہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ اس کو راہ راست دیتا ہے، اور جو متوجہ نہیں ہوتا اس کو نہیں دیتا۔ اب آگے ایک خاص بات کی طرف اور اشارہ کیا کہ یہ سارا خرچ تو اللہ کے نام پہ چل رہا ہے، لیکن عملی بات یہ ہے کہ یہ صرف کہنے کی بات ہے کہ اللہ کے نام پہ یا فی سبیل اللہ خرچ ہو رہا ہے یا انفاق ہو رہا ہے، سب کا فائدہ الٹیمیٹ لوٹ کے تو خرچ کرنے والے کو آتا ہے، چاہے اس کے گناہ دھلیں، چاہے اس کی مصیبت دور ہو، چاہے اس کو برکت حاصل ہو، چاہے اس کو آخرت میں اس کا بدلہ ملے۔ اسی کو کہا گیا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو کچھ بھی تم اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہو وہ تو تمہارے اپنے لیے ہے۔ کسی پر احسان جتاتے ہو یہ بھی غلط، اس لیے کہ ان کے لیے نہیں کیا، اس کا بدلہ تو تم خود چاہتے ہو۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ کو بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کوئی اس سے فائدہ نہیں پہنچتا، فائدہ تو الٹیمیٹ تمہیں کو پہنچتا ہے۔ تو اس بیسک چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر یہ سمجھ میں آ گیا کہ جو کچھ بھی ہم انفاق کرتے ہیں اس کا الٹیمیٹ فائدہ ہم کو پہنچتا ہے تو ہم کسی کو بھی ستائیں گے نہیں، کسی پر بھی احسان نہیں جتائیں گے، خرچ کرنے میں کوئی غلط حرکت نہیں کریں گے ردی اٹھا کے دے دیں، اس لیے کہ ردی دیں گے تو ردی ہی بدلہ آئے گا نا، اچھا بدلہ تو آئے گا نہیں۔ تو اگر یہ بنیادی فلسفہ سمجھ گئے کہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں تو پھر اس سلسلے میں جتنے بگاڑ ہیں سب کی اصلاح ہو سکتی ہے، سب درست ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم نہیں خرچ کرتے مگر اللہ کی چہرے کو چاہنے کی۔ لفظی معنی یہ ہے، لیکن وجہ کا ترجمہ عموماً لوگ خوشنودی کرتے ہیں۔ لفظی معنی تو وجہ معنی چہرہ ہوتا ہے، لیکن کیا ہے تم اللہ کی خوشنودی کو یا اللہ کی توجہ کو، توجہ میں دونوں مفہوم آ جاتا ہے، چہرہ والا بھی اور پسندیدگی یا رضامندی والا بھی، مگر یہ کہ اللہ کی توجہ چاہنے کے لیے کہ اللہ تم پہ مہربان ہو جائے، تم کو اور دیتا رہے، تم کو مصیبتوں سے بچا کے رکھے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تم کو اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور آگے وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کے بدلے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ہاں ہے نا، جتنا تم نے خرچ کیا ہے اتنا تو ملے گا ہی، اس سے بڑھا کے ملے گا جو پیچھے آیا ہے۔ اب یہاں پر ایک خاص پہلو کی طرف اور اشارہ کیا گیا ہے نا، کہ جو لوگ سماج اور معاشرے میں ضرورت مند ہوتے ہیں ان کے ساتھ رہنے سہنے کی وجہ سے ہم جانتے ہیں اور ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی خودداری کی وجہ سے اپنی ضرورت کو بھی چھپا کے رکھتے ہیں، وہ بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے کسی پر، وہ بھی کسی کو نہیں بتاتے، اور ہر تکلیف برداشت کرتے چلے جاتے ہیں، یا ان کو کچھ ایسی ضرورتیں ہیں کہ ان ضرورت کے پورا کرنے پہ ایک بڑے تبدیلی کا امکان ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے کسی کو کہتے ہوئے شرم آتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے حوالے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان ضرورت مندوں کے لیے جو گھیر دیے گئے ہیں۔ احصار معنی کیا ہوتا ہے؟ حصار معنی کیا ہوتا ہے؟ گھیرنا۔ احصروا معنی گھیر دیے گئے کا مطلب یہ کہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، نہ ادھر کچھ جا کے کر سکتے، نہ ادھر جا کے کچھ کر سکتے، نہ کہیں بھی جا کے کچھ کر سکتے، اور بغیر حرکت کے برکت تو ہے نہیں، بغیر دوڑ بھاگ اور محنت کی کوئی چیز تو حاصل ہوتی نہیں۔ تو وہ لوگ جو گھیر دیے گئے ہیں اللہ کے راستے میں، اب اللہ کے راستے میں گھیر دینے کا مطلب کیا ہے؟ جہاد چل رہا ہے، میدان جہاد پہ چلے گئے، یہ بھی تو گھیرنا ہوا، جہاد نہیں کریں گے تو سب کے لیے خطرہ ہے۔ اب وہ جہاد میں مصروف ہیں تو کمائیں گے کیسے؟ اپنی ضرورت کیسے پوری کریں گے؟ اپنے گھر کے لوگوں کی ضرورت کیسے پوری کریں گے؟ اب اس کے لیے جا کے سب سے مانگیں، یہ بھی ان کی خودداری کے خلاف کر رہے ہیں، اللہ کے لیے مانگ رہے ہیں دوسروں سے۔ دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہو پھر دوسروں سے مانگ کے کر دیں، وہ ایک الگ چیز ہے، جیسے سوشل ورک ہوتا ہے،
لیکن اللہ کے راستے میں جہاد یہ سوشل ورک بظاہر نہیں ہے، حالانکہ عملی طور پہ وہ بھی سوشل ورک ہی ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ جہاد کرتے ہیں، دشمن کی قوت توڑتے ہیں، تو دشمن کے طرف سے جو پہنچنے والا نقصان ہے اس سے خود بھی بچتے ہیں اور سب کو بچاتے ہیں، تو سوشل ورک تو ہوا، سماج کا فائدہ تو ہوا۔ لیکن اتنی دور کی بات کوئی جلدی سمجھتا نہیں، ظاہری طور پہ یہ لگتا ہے کہ سوشل ورک نہیں ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ للفقراء الذین احصروا، جو اللہ کے راستے میں گھیر دیے گئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ طاقت نہیں رکھتے زمین میں مارنے کی۔ ضرب مانے مارنا ہوتا ہے، مراد کیا ہے؟ دوڑ بھاگ کر کے کمانے کی، دوڑ بھاگ کر کے کمانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ استطاعت رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس صلاحیت نہیں، استطاعت کا مطلب یہاں یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک کام میں لگ گئے ہیں تو دوسرا کام نہیں کر سکتے۔ وہ اگر آ کر کے دھندا کریں تو کمائیں گے تو ہی، وہ اگر کھیتی کریں کمائیں گے تو ہی، لیکن سب میدان جنگ میں لگے ہوئے ہیں تو نہ کھیتی کر سکتے ہیں نہ دھندا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں استطاعت کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہاتھ مفلوج ہے پیر مفلوج ہے۔ ہاں او سے روحی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے لا یستطیعون، اسی لیے بیچ میں واو نہیں آیا ہے کہ وہ غربا جو اللہ کے راستے میں گھیر دیے گئے ہیں اور وہی غربا زمین میں دوڑ بھاگ محنت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جو جاہل لوگ ہیں، لا علم لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب لوگ بڑے مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے۔ من التعفف، پاک دامنی کی وجہ سے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا ضرورت کا اظہار کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ ضرورت کے اظہار کا مطلب ہے کہ ایک شخص اپنی عزت نفس کو مارتا ہے، اس کی پاک دامنی متاثر ہوتی ہے نا۔ خود کمائے خود کھائے وہ پاک دامن ہے، لیکن مانگ کے کھائے تو عزت تو مجروح ہوتی ہے۔ تو اب اس نے اپنی ضرورت نہیں رکھی پاک دامنی کی وجہ سے، تو سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہی نہیں، حالانکہ جو کام وہ انجام دے رہے ہیں اس کے لحاظ سے اس طرح کے پیسوں کے سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں، اس طرح کے پیسوں کے سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں مانگنے والے سے۔ اس لیے کہ مانگنے والا مانگنے میں جو ٹائم لگا رہا ہے وہ ٹائم کام کرنے میں لگا دے تو اس کی ضرورت کسی درجے میں پوری ہو سکتی ہے، لیکن جو جہاد پر اس کو تو ٹائم ہی نہیں ہے کام کرنے کے لیے، اس کو تو کام کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ جو وہ کام کر رہا ہے صرف اپنے لیے نہیں کر رہا ہے، سب کے فائدے کا کام کر رہا ہے، اس لیے سب کو اس کے لیے معاون اور مددگار بننا چاہیے۔ تو یہی کہا گیا کہ جاہل یا جن کو معلوم نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پاک دامنی کی وجہ سے وہ مالدار ہیں۔ تعرفہم بسیماہم، تم انہیں پہچان سکتے ہو ان کی نشانی سے۔ سیما مانے نشانی، خاص طور سے وہ نشانی جو چہروں پہ ظاہر ہوتی ہے۔ اب چہروں پہ ظاہر ہونے کا مطلب یہ کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہے یہاں پہ گٹا بن جاتا ہے تو وہ تو نشانی ہے، بڑا نمازی ہے اس کی، لیکن جو آدمی غریب ہے اس کے پیشانی پہ تو گٹا نہیں بنتا، تو وہ غریب ہے اس کی پیشانی سے کیسے ظاہر ہوگا؟ یا اس کی کون سی نشانی ہے جس کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے؟ اس وقت جو کیا ہوتے ہیں یا کسی جماعت کے ذمہ داران ہوتے ہیں کہ اس طرح کے جو اس پر وقت لگے ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری کی وہ ایسے لوگوں کو دے اور تک پہنچائے۔ ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ تو کیوں ان کے سر ٹھوپ کر کے خود الگ ہوتے ہیں؟ واہ، آسان راستہ ہے۔ دنیا کا کوئی کام کرنا علماء نہیں کر رہے ہیں، لیڈران نہیں کر رہے ہیں، فلاں نہیں کر رہا ہے۔ ارے آپ کیا کر رہے ہیں پہلے اس کا جواب دیجئے نا۔ ہاں، تو سوال یہ ہے کہ جس طرح وہ لیڈران اور وہ امیر اور وہ قیادت پہچان سکتی ہے، ہم اور آپ نہیں پہچان سکتے۔ کسی کا چہرہ لال ہو تو ہم کیسے پہچان لیتے ہیں کہ یہ بھی وہ ایک تو وہ شکل ہے کہ اس کی دوڑ بھاگ سے پہچانے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی پہچان ہوتی ہے۔
اور بھی پہچان ہوتی ہے. کسی کے چہرے بہت سرخ ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بیمار ہے. اس لیے کہ چہرہ سرخ اسی وقت ہوتا ہے جب بدن کے نارمل کنڈیشن بدل جاتی ہے. اچھا، کسی کو اگر غم لاحق ہوا ہے تو اس کے چہرے کی جو رونق ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں چہرہ بہت اترا ہوا ہے. خیریت تو ہے. اب یہ چہرہ اترا ہوا کیسے پہچانتے ہیں؟ بتائیے، کیسے پہچانا آپ نے کہ چہرہ اترا ہوا ہے؟ کون سی چیز نظر آئی؟ کہیں پہ کوئی نشان ہے کیا؟ یہاں پہ کالا، یہاں پہ لال، یہاں پہ اجلا، یہاں پہ پیلا، جس سے آپ نے پہچان لیا کہ چہرہ اترا ہوا ہے. اور جب چڑھا ہوا تھا تو کیسا تھا؟ ہاں، ارے چہرہ اترنے میں بات ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں، اچھا دیکھیے، ایک پہچان تو ڈھونڈ کے لائے. اور سوچئے، اور سوچئے، سب مل جائے گا. اور نہیں سمجھ میں آتا تو ہم اپنے پاس پڑوس جن کو مجبور حالت میں پاتے ہیں صرف ان کا سراپا دیکھ لیجئے. ان کا سراپا اگر کسی اور کے سراپے سے ملتا جلتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک جیسا سراپا کیوں ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی. اب سراپے میں چہرے کا دخل بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ چہرے سے اندرونی کیفیات کا اظہار زیادہ ہوتا ہے. لیکن صرف چہرے ہی سے نہیں ہوتا ہے نا، اور بھی بہت ساری چیزوں سے ہوتا ہے. چال سے بھی ہوتا ہے، ڈھال سے بھی ہوتا ہے، پہناوے سے بھی ہوتا ہے، بات چیت سے بھی ہوتا ہے. ہر چیز سے اظہار ہوتا ہے، ہر چیز سے سمجھ میں آتا ہے. تو جو یہ کہا گیا تعرفہم بسیماہم، تم انہیں پہچانتے ہو ان کی نشانی سے. یہ ساری نشانیاں، کوئی بھی نشانی آپ کو سمجھا سکتی ہے کہ یہ کس حال میں ہے، کیسا ہے. تو وہ چہرے پہ گٹا ڈھونڈنے والی بات نہیں ہے، یا کسی ایک نشانی کو پکڑ کے بیٹھنے والی بات نہیں ہے. ساری نشانیاں اس میں شامل ہیں. اور آگے کیا کہا گیا؟ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے نہیں مانگتے، سوال کرتے. الحافا اصرار کے ساتھ، چمٹ کر کے. جو ہوتا ہے کہ بعض لوگ بالکل اصرار کے ساتھ، ضد کے انداز میں چمٹ کر کے کسی قیمت پر حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کر کے مانگتے ہیں. یہ چیز ان غیرت مند لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہے نا. تو یہ غیرت مند لوگ جو اس طرح کے رویوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں تاکہ ان کی عزت سلامت رہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پہلے مستحق ہیں، یہ زیادہ حقدار ہیں. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. ایسے لوگوں پہ جو تم خرچ کرو گے اللہ خوب جانتا ہے کہ تم نے اصل حقدار تک پہنچایا ہے، اور اس صورت میں تم کو اللہ زیادہ دے سکتا ہے. آگے اور کیا کہا جا رہا ہے؟ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں. دن میں تو دیا جاتا ہے بھائی، رات میں کیا دیا جاتا ہے؟ باللیل والنہار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دن میں دیا جاتا ہے، رات میں دیا جاتا ہے. باللیل والنہار کا مطلب 24 گھنٹے خرچ کرتے ہیں، ہر وقت خرچ کرتے ہیں، جب ضرورت ہوئی تب خرچ کرنے کو تیار رہتے ہیں. یہ مفہوم ہے. یہ نہیں کہ رات کے وقت میں کچھ خاص وقت ہے یا خاص انداز ہے، دن کے وقت میں کچھ خاص وقت ہے یا خاص انداز ہے. 24 گھنٹے تیار. سرا و علانیہ، چھپے اور ظاہر یا علی الاعلان، یعنی ہر طرح سے خرچ کرتے ہیں. جہاں ضرورت ہوئی چھپ کر کے مدد کرنے کی، چھپ کر کے مدد کی. جہاں ضرورت ہوئی علانیہ دینے کی، علانیہ دیا. فلہم اجرہم، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کا اجر ہے. عند ربہم، ان کے رب کے پاس.
اور اجر کے علاوہ کیا ہے وہ آگے ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کو اگر ہم قیامت کے دن کے لحاظ سے مانتے ہیں تو ہمیشگی کی بہترین جنت میں ہوں گے جہاں کسی طرح کا خطرہ نہیں ہوگا، اور اگر دنیا میں لے تو بھی یہ ہے کہ جو خرچ کرتا ہے اللہ چونکہ اس کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اس کے بیماریوں کو دور کرتا ہے، تو وہ بہت سارے خوف خطرے سے باہر آ جاتا ہے، بہت سارے غم سے محفوظ رہتا ہے۔ اس انداز سے بھی سوچ سکتے ہیں اور مفہوم لے سکتے ہیں۔ تو یہ جو پورا رکوع تھا، اس رکوع کے اندر اصلاً 4 پہلو ابھار کے پیش کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے صرف محدود دائرہ نہیں ہے، بہت وسیع دائرہ ہے۔ زندگی کی ہر سرگرمی اور زندگی کا ہر پہلو اس میں شامل ہے۔ جو شروع میں آیا طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض، سب سمٹ جاتا ہے اس میں۔ دوسری چیز جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں جو خطرات یا وساوس یا خوف پیدا ہوتا ہے یا پیدا کیا جاتا ہے شیطان کی طرف سے، وہ بے معنی ہے۔ اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے ہیں، جو یقین دہانیاں ہیں، وہ زیادہ اہم ہیں۔ اس لیے تم کو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے، اس کے لحاظ سے اپنا اسٹینڈ طے کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جو بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ بظاہر ہم اس میں دوسروں پر خرچ کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ سوچنے کا صحیح انداز نہیں۔ سوچنے کا صحیح انداز یہ کہ یہ سب کر کے فائدہ تو ہم کو ملنے والا ہے، اس لیے ہمارے سوچ کا انداز یہ ہونا چاہیے یہ سب ہم اپنے لیے کر رہے ہیں۔ بظاہر دوسروں کو ہم پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ سجھا دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، لیکن یہ سب کر تو رہے ہیں ہم اپنے لیے۔ ورنہ جن کو یہ سارے راستے نہیں بتائے گئے وہ صرف اپنے لیے جیتے اپنے لیے مرتے ہیں، تو وہ تو گھاٹے میں ہیں۔ ان کے لیے کل کا کوئی انتظام نہیں، کل کے لیے کوئی متبادل یا کوئی برکت کا راستہ نہیں، لیکن ہمارے لیے تو یہ سارے راستے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ بتائی گئی کہ جو لوگ زیادہ حقدار ہیں ان کی پہچان یا ان کی خصوصیات یا ان کی وجہ کیا ہے۔ اللہ کے راستے میں گھرے ہوئے ہیں، یہ وجہ ہے۔ پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے اپنی عزت نفس کا تحفظ کرتے ہیں، ہم ان کی کیفیت سے پہچان کر کے ان کو زیادہ حقدار سمجھتے ہوئے ان تک پہنچائیں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ تو یہ 4 خاص پہلو ہیں جو اس میں ابھار کر کے پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ ہم کو بھی اس کی رعایت کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔